اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج اس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ نماز کے متعلق اور نماز پڑھنے کے بارے میں، اور کس مقام پہ نماز پڑھنا، جہاز میں، ہوائی جہاز کے اندر، ایروپلین میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی، اگر پڑھی جا سکتی ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو تمام مومنین میرے بہن بھائی جو مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ جان لیں کہ سوائے خواتین کے مخصوص ایام کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو جیسے احکامات مرد کے لیے نماز کے ہیں ویسے ہی خاتون کے لیے ہیں۔ کسی قسم کی معافی نہیں ہے، کسی قسم کا چھٹکارا نہیں ہے، کسی قسم کا بہانہ اور عذر جو ہے وہ پروردگار نہ مرد کا برداشت کرتا ہے اور نہ ہی کسی خاتون کا برداشت کرتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے، حج پر گئے، زیارات پر گئے اور پرواہ ہی نہیں مزاج کے اندر، نماز کا ٹائم ہو گیا، شکل سے ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پریشانی، کوئی فکر لاحق ہو کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے یا قضا ہو رہی ہے یا لیٹ ہو رہا ہے، فضیلت والا وقت جا رہا ہے، اس قسم کی کوئی پریشانی یا ٹینشن جو ہے وہ چہروں پہ نظر نہیں آتی۔ اور حکم پروردگار کیا ہے جو معصومین علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچا کہ اگر کوئی انسان غرق ہو رہا ہے اور اس کے کان میں اذان کی صدا پڑی ہے یا اس کو وقت کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، غرق ہوتے ہوئے بھی اگر اتنے حواس باقی ہیں کہ نماز کے وقت کو جان لیتے ہو تو نماز کی نیت کرو۔ اب چاہے جائے کہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں اور ہینڈ فری کانوں میں لگا کر اور کچھ عذر اور کچھ بہانے بنا کر بیٹھا ہوں، جو سب سے بڑا عذر، پہلے تو یہ دیکھیں کہ پروردگار بروز محشر اگر کسی کو چھوٹ دے، رعایت دے تو کس کو دے گا؟ وہ غرق ہونے والے کو یا اس کو جو اپنے کمرے میں اپنے صوفے پہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ٹائم برباد کر رہا ہے کسی نہ کسی عذر، کسی بہانے سے؟ تو یقیناً خدا اس کو چھوٹ دے گا جو غرق ہو رہا ہے، جو پریشانی میں ہے، جو مرنے والا ہے، تو یقیناً اس کو پروردگار رعایت دے گا، اس کو کسی صورت بھی رعایت نہیں مل سکتی۔ اور سب سے بڑا جو ایک پرابلم جو سامنے آتا ہے جب بھی کسی کو کہا جائے نا کہ آؤ نماز پڑھیں، اب یہ جو جتنی بھی میری گفتگو ہے یہ سب کے لیے، خاتون و مرد دونوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میرے نوجوان بچوں بچیوں سب کے لیے، اس کے اندر کسی خاص جنس کا ذکر نہیں کہ صرف مردوں کا حکم ہے یا خواتین کا۔ وہ شروع میں نے کہہ دیا کہ صرف ان ایام کو منہا کر دیے خواتین کے، اب سب کے مسائل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں چلتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں گھر پہ، تو میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا جسم ناپاک ہے، کوئی واش روم گیا تھا یا گئی تھی تو میرے کپڑے پر، میرے لباس پر گندی چھینٹیں پڑ چکی ہیں، میرے پاؤں پہ گندی چھینٹیں پڑ چکی ہیں، نجس ہو چکا ہے۔ اب نجس ہو چکا ہے تو کیا ہے، اب نماز معاف ہے؟ نماز معاف نہیں ہے، نجس ہو چکا ہے، آواز قدرت آئے گی، جو حکم پروردگار معصومین علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، تیرا بدن ناپاک ہے، پاک کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، تو کرو اور نماز پڑھو۔ لباس ناپاک ہو چکا ہے، پاک کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، تو کرو۔ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا تو بدلو، نہیں بدل سکتا تو پھر اسی ناپاک لباس کے ساتھ نماز پڑھو۔ جسم نجس ہو چکا ہے، جسم پہ گندی چھینٹیں پڑ چکی ہیں، پاک کر سکتے ہو تو کر کے نماز پڑھو، نہیں کر سکتے تو اسی جسم کے ساتھ نماز پڑھو۔ واش روم میں گئے تھے، طہارت کے لیے جب ٹوٹی کھولی تو پانی نہیں تھا، طہارت نہیں کر سکے، اب جاؤ پانی کا انتظام اگر کر سکتے ہو تو طہارت کرو اور نماز پڑھو۔
اگر ایسا ماحول ہے کہ طہارت نہیں کر سکتے تو پروردگار فرماتے بغیر طہارت کے پڑھو. نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز کی رعایت نہیں ہے. جہاز ہو، فضا ہو، زمین ہو، نماز کی رعایت نہیں ہے. ہاں، یہ بحث بنتی ہے کہ کیسے پڑھنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے. اب میں نے سنا ہے کہ سعودیہ کی جو ایئر لائن ہے اس کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا ہے نماز کے لیے کہ وہاں پہ نماز پڑھی جائے. سعودیہ کی ایئر لائن کے علاوہ باقی کسی جو ایئر لائنز ہیں اس کے اندر یہ اہتمام نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کھڑا نہیں ہونا، کھڑے ہو کے کام دوسرا نہیں کرنا، وہ نماز کدھر پڑھنے دیں گے. اب ایسے جہاز میں اگر موجود ہیں جہاں پر جگہ موجود نہیں، کمرہ نہیں مخصوص کیا ہوا، وہاں پہ نماز کہاں پڑھی جائے؟ تو اپنے مومنین بہن بھائیوں کی توجہ مرکوز کرواؤں گا کہ وہ جگہ جہاں پہ جہاز کا واش روم ہوتا ہے اس کے آگے ایک تھوڑا سا پلیٹ فارم جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر انسان آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے. اب ہم کہیں گے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں گھن آتی ہے، واش روم کے سامنے نماز پڑھیں. واش روم میں ہماری طبیعت نہیں مانتی. یہ تمام نخرے خدا نہیں دیکھتا، نہ خدا ان نخروں کو مانتا ہے. نماز کا حکم ہے، جدھر جگہ مل رہی ہے وہاں پہ نماز پڑھو. اگر باقی معاملات مستحب کیا ہے اور فضیلت والی کیا بات ہے ابھی یہ ڈسکس نہیں ہے. ابھی ڈسکس صرف یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی، اپنا فرض اور اپنا واجب جو ادا کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے. اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ کر سکتے ہو، یہاں تک کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ پر گیلے پیر بھی لگے ہیں لیکن آپ کو یہ تو نہیں پتا وہ کیسی نجاست والے پیر لگے ہیں، وہ عام پانی سے گیلے ہوئے ہیں یا کسی نجس پانی سے گیلے ہوئے ہیں، اس کا آپ کو نہیں علم، تو آپ کے لیے وہ پاک ہیں، آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر جگہ نجس بھی ہے اور نجاست ایسی ہے کہ آپ کے بدن اور کپڑوں پہ سرائیت نہیں کرتی تو آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. صرف اور صرف وہ جگہ بے شک گیلے ہیں، نجس پیر لگے ہیں، اب آپ کے پاس نماز کا وقت گزر رہا ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ کے لیے فقط اور فقط کون کون سی جگہ کا پاک ہونا واجب ہے؟ سجدے گاہ کی وہ جگہ جس پر آپ نے پیشانی رکھنی ہے، یا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یا پیروں کے انگوٹھے جہاں پر رکھنے ہیں، ان جگہوں کا پاک ہونا اور خشک ہونا. اگر وہ نجس ہیں، خشک ہیں، تب بھی آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر، اب وہاں پر جگہ نہیں ہے، اگر اس جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، مثلا یہ کہ وہاں پہ رش لگا ہوا ہے واش روم میں جانے والوں کا، قطار بنا کے پہلے کھڑے ہیں، آپ بیچ میں کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ تو جو سیٹ ہے آپ کی جہاز کی، وہاں پر آپ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جائیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی آلہ ہے، موبائل کے اندر کوئی ایپ ہے جس سے قبلہ رخ کا تعین کر سکتے ہیں تو قبلے کا تعین کیا جائے. اگر وہ نہیں ہے اور کسی سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے یا کسی طریقے سے قبلے کا پتہ لگ سکتا ہے تو قبلہ رخ کھڑے ہونے کی کوشش کی جائے. اگر قبلہ کا پتہ نہیں چلتا تو جس جگہ پر آپ کا احتمال زیادہ ہے اس پر رخ کر کے نماز پڑھ لیں. اگر نہیں پتہ چلتا تو جہاں پر آپ کا دل چاہے وہاں پہ رخ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز معاف نہیں ہے. ہاں، اس مسئلے کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ جہاز جب لینڈ کر جائے گا پھر بھی میری نماز قضا نہیں ہوگی، میں زمین پر جا کر اپنی نماز باقاعدہ پورے طریقے سے ادا کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے انتظار کر لینا چاہیے. فوری طور پہ جہاز میں اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن اگر میری فلائٹ کا ٹائم ایسا ہے کہ کسی ایک یا کسی دو نمازوں کا ٹائم گزر جاتا ہے سفر کے اندر اور میری نماز قضا ہو جائے گی جب میں زمین پر پہنچوں گا، تو مجھے چاہیے کہ جو شرائط نماز کی میں پوری کر سکتا ہوں ان کو پورا کر کے میں نماز پڑھوں. قبلے کا پتہ کروں، نہیں پتہ لگتا تو جہاں پہ احتمال ہے وہاں پہ منہ کر کے نماز پڑھوں. قیام کروں اگر ممکن ہے، اگر قیام کرنا ممکن نہیں، جہاز والے کھڑے نہیں ہونے دیتے، جی سیٹ بیلٹ باندھیں، مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، پریشانی ہے،
آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ کے لیے بیٹھ کر آپ کا وظیفہ ہو سکتا ہے یہ کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ کھڑے ہیں تو آپ رکوع کریں، سجدہ کریں۔ اگر سیٹ کے سامنے کھڑے ہیں، قبلہ رخ ہو گئے اور سجدہ اور رکوع کی جگہ نہیں ہے، تو اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اشارے سے رکوع بھی کریں، اشارے سے سجدہ بھی کریں۔ یہ کھڑے ہیں، جب رکوع کی باری آئی سر کو جھکا لیا، سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھا، سر کو اوپر کر لیا۔ اسی طریقے سے جب سجدے کی باری آئی تب بھی سر کو جھکا لیا، سجدے کی تسبیح پڑھی اور اٹھا لیا، پھر دوسری دفعہ سر کو جھکایا اور اٹھا لیا۔ اب یہ آپ کا قیام ہے۔ اب آپ اس کے اندر اگلی سورت پڑھیں گے، سورہ الحمد کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کے، قنوت پڑھ کے، دعا پڑھ کے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ کر کے اپنی نماز کو آپ تمام کر سکتے ہیں۔ لیکن جس چیز کی گنجائش موجود ہو، مثلا میں کعبے کا پتہ کر سکتا تھا، سمت کعبہ معلوم کر سکتا تھا، میں نے لاپرواہی کی اور پتہ نہیں کیا، اب کیا کیا جائے؟ اب جو نماز پڑھی ہے وہ تو پڑھی ہے، لیکن زمین پر جا کر پھر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مثلا میں رکوع صحیح کر سکتا تھا لیکن رکوع میں نے نہیں کیا، یا سجدہ صحیح کر سکتا تھا، میں نے جان کے سجدہ نہیں کیا، ٹال مٹول سے کام لیا، اس نماز کو مجھے دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ میں قیام کر کے جتنا قیام ممکن تھا اتنا کھڑا ہو سکتا تھا، مگر کھڑا نہیں ہوا، بیٹھ کر جان بوجھ کے میں نے نماز پڑھ لی ٹال مٹول کر کے، تو پھر یہ نماز مجھے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر میں نے جو شرائط پوری کر سکتا تھا ان تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھی، قبلے کا پتہ کر سکتا تھا تو کیا، نہیں پتہ لگا تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قیام کر سکتا تھا تو کیا، نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لی، سجدہ اور رکوع کر سکتا تھا تو کیا، نہیں کر سکتا تھا تو اشارے سے اس کو ادا کیا، اور اپنا جو وظیفہ بنتا تھا اس کو میں نے ویسے ادا کر لیا۔ اب زمین پر جا کے مجھے یہ نماز دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسائل زندگی کے لازمی مسائل ہیں کہ انسان کو ان کے بارے میں علم ہو۔ پھر میں پہلی بات جو سب سے شروع میں نے کی کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ پروردگار کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ پر معاف نہیں کرتا، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس مقام پر، جس جگہ پر، جس وقت میں کھڑا ہوں، یہاں پہ میرا وظیفہ کیا بنتا ہے، میں اس وظیفے کے مطابق اپنی جو تکلیف ہے، اپنے تکلیف شرعی ہے، اس کو ادا کروں۔ میری تکلیف شرعی کیا ہے، میرا وظیفہ کیا ہے، یہاں پر مجھے کرنا کیا ہے، یہ تب ہی پتہ لگے گا جب ہم لوگ صحیح معنوں میں دین محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔